نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ 15ویں شب ماہ شعبان المعظم، جس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس میں کیے جانے والے عمل جیسے رات کو جاگ کر عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، قبرستان جانا، دوسرے دن 15ویں کے دن روزہ رکھنا، یہ تمام تر اعمال احادیث سے اور مستند احادیث سے ثابت ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے حصول کی غرض سے یہ اعمال کیے جاتے ہیں، اور یقیناً عبادات سے منع کرنا یہ شیطانی عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باوجود اس کے کہ ماہ شعبان المعظم کے 15ویں شب کے حوالے سے، 15ویں شب کی فضیلت کے حوالے سے احادیث موجود ہیں اور مستند کتابوں کی احادیث موجود ہیں، اس کے باوجود بھی کسی کا شب برات 15ویں شب کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، تو یہ یا تو لا علمی ہے یا پھر یہ ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی جہالت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور علم کو چھپا کے کتمان علم کا گناہ اپنے سر پر ایسے لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بخاری شریف کی بات کریں تو ماہ شعبان المعظم کی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس سے اظہار محبت یوں فرمایا کہ اس مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کا معمول بیان فرما رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام نفل روزے جب رکھتے تو مسلسل رکھ رہے ہوتے، یوں محسوس ہوتا، ہم یہ گمان کرتے کہ شاید اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفل روزہ رکھنا ترک نہیں فرمائیں گے، یعنی مسلسل رکھتے ہی رہیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر ایسا ہوتا کہ آپ روزہ رکھنا یعنی نفل روزہ رکھنا آپ ترک فرما دیتے، چھوڑ دیتے، پھر چھوڑ دیتے تو بھی ایسا ہم گمان کرتے کہ شاید اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نفل روزے نہیں رکھیں گے۔ فرماتی ہیں کہ حضور اسلام ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو ماہ شعبان المعظم میں روزوں کا اہتمام، روزے کثرت سے رکھنا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل ہی بتاتا ہے کہ ماہ شعبان المعظم بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اب بخاری سے ہم آگے بڑھ کے پھر اس حدیث کے حوالے سے مزید ہم بات کریں کہ نبی علیہ السلام کا یہ عمل کہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا، اس کی آیا کوئی خاص وجہ ہے کہ نہیں؟ تو نسائی شریف جو کہ صحیح ستہ ہی کی کتاب ہے، یعنی حدیث کی 6 معتبر کتابوں میں سے، تو نسائی شریف کے اندر اس کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی نسائی کے اندر روایت موجود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، دیکھا گیا کہ آپ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے نامہ اعمال کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا
نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں یہ کہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا، اور نسائی شریف کی حدیث گویا کہ اس کی شرح ہے، اس کی مزید وضاحت ہے، اسی بات کی، اسی سرکار کے عمل کی حکمت اس حدیث سے بیان ہو رہی ہے، سرکار کی کلمات سے، کہ حضور علیہ السلام نے وجہ یہ بتائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس کے علاوہ یہ تو ماہ شعبان المعظم کی فضیلت ہے۔ اگر ہم 15ویں شب کی بات کریں، شب برات کی بات کریں، تو سیاہ ستہ ہی کی کتاب ابن ماجہ شریف، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو، حضور کی حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت علی حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شب ہو، شعبان کی 15ویں تاریخ ہو، تو رات کو قیام کیا کرو، یعنی رات کو قیام اللیل کر کے رات کو عبادت میں گزارو، اور اس دن کو روزہ رکھو۔ فرمایا کہ بے شک 15ویں شعبان، 15ویں شب وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا متلاشی، میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا، میں اس کو عافیت عطا کروں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کرم نوازی کا سلسلہ 15ویں شعبان کی شب، یہ ابن ماجہ شریف ہے۔ اسی طرح قبرستان جانا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس شب میں، یہ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی جب میرے ہاں باری تھی تو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بستر پر سرکار اسلام کو نہ دیکھا، تو میں سرکار کی تلاش اور جستجو میں نکلی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو جنت البقیع میں دیکھا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ تو آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا یہ گمان تھا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے ہاں چلے گئے ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اس شب کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یوں قبرستان جانا اس شب میں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ السلام کا یہ عمل ہے۔ تو ساری چیزیں الحمدللہ مستند کتابوں کے اندر حدیث موجود ہیں، اور سیاہ ستہ ہی کی یہ ساری حدیثوں کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی کسی کا یہ کہنا کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں یا شب برات کی عبادات پر اعتراضات کرنا، یہ یقیناً ایک شیطانی عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ شعبان المعظم کی قدر و منزلت جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے اس درمیانی مہینے سے غافل ہیں، تو اللہ ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے۔ تو جو لوگ غافل ہیں وہ دوسروں کو بھی غافل کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر احادیث سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر موجود ہونے کے باوجود بھی ان اعمال کا، ان فضائل کا انکار کرنا، یہ کہاں کا علم ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کی صحیح معنی میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں صحیح معنی میں دین متین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔